اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اس کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمس اہلا مسا بھی ہے۔ ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام بھی کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ لکھنے کا طریقہ اور علم رمل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کا لکھنے کا طریقہ اور علم رمل شیئر کریں گے۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ جاری کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ آپ کی پیدائش کے 380 سال بعد تک زندہ رہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ معاویہ بن حکم سلمہ کی بیان کردہ حدیث پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم رمل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس شخص کا خط اس کے خط کے موافق پڑے اسے بعض چھپی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ علماء کی تفسیر و احکام میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ سب سے پہلے علم رمل میں حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی گفتگو کی، اس لیے آپ علیہ السلام کو اس علم کا سب سے بڑا ماہر کہا جاتا ہے۔ اہل نجوم آپ علیہ السلام کی طرف کئی جھوٹے قصے منسوب کرتے تھے، جس طرح کے اکثر لوگ انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس علیہ السلام ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کے کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پہرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے، اسی وقت ملک الموت بآرزو آئے، تمام امر الہی سے آدمی کی صورت میں بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی، افطار کے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کے ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے کہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے، بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے واسطے
ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، فرشتے نے کہا کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کاتب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھے چکا دے تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسی کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ باوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد لیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا، اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی، اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مشفق جبار، عالم فرماتا ہے، قرآن پاک میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا، اس میں سے 100 میں دوزخ بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی جلیل الجبار فرماتا ہے۔ ترجمہ، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، میں اب ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے، ترجمہ، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک خاتم الانبیاء داخل نہ ہو۔ بہشت میں سے پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد
سب امت ان کی، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے طواف کرتے رہیں بہشت میں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، بس پس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے، ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گرویہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ملعون ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس ملعون نے ایک ایسی صورت دکھائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ مجھے امید ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔